اچھا پھر ایک اعتراض یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ بھائی خمس جو ہے یہ سادات کا حق ہے، سادات چاہے مالدار ہوں چاہے غنی ہوں، آپ کو اس سے کیا غرض ہے؟ آپ کو خمس سادات ہی کو دینا ہے چاہے وہ کتنے ہی مالدار کیوں نہ ہوں. یہ کتابوں میں لکھی جا رہی ہے چیز. یہ دیکھیے یہ کتاب کا حوالہ ہے، اس کے برابر لکھے جب خمس ہے ہی حق سادات تو چاہے وہ کتنا ہی کیوں نہ ہو، بہرحال سادات ہی کا مال رہے گا. کسی کو کہنے کیا حق حاصل ہے کہ آپ کو اتنے مال کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی اغنیاء سادات کو بھی خمس دیا، جو امیر ترین سادات ہیں ان کو بھی خمس دیا جائے. اور فرما رہے ہیں کہ جیسے کوئی یعنی استحقاق اس میں شرط نہیں. اگر ایسا ہی ہے تو پھر وہ جو اعتراض ہے لوگوں کا ویلڈ ہو جائے گا جو پچھلی دفعہ ہم نے پیش کیا تھا کہ کیا یہ اقرب و پروری اور طبقاتی نظام نہیں کہ چلے محروم لوگوں کو دینا تو پھر بھی سمجھ آتا ہے، اغنیاء کو دیتے چلے جاؤ. اسلام کا کیپٹلزم ہے، سرمایہ دارانہ نظام کہ وہ بڑھتا چلے جا رہا ہے سرمایہ داروں کے پاس پیسہ. اور آپ خود دیکھیے کہ پروردگار کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ یہ فصاحت قرآن کے خلاف ہے. کیا یہ بہتر نہیں ہوتا کہ قرآن یہ کہتا کہ اغنیاء کا بھی حق ہے؟ یہ جو قرآن کی آیت ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. تو یہاں تو ساری اصناف جو تذکرہ ہو رہی ہیں یتامہ، مساکین، وابن السبیل، ان سے صرف نظر کرتے ہوئے آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ان کو بھی دیا جائے. تو یہ فصاحت قرآن کے خلاف نہیں، پر کہ پروردگار کہہ دیتا کہ بھائی یہ تمام سادات کو دیا جائے تو ان اصناف کو گنوانے کی ضرورت ہی تھی، امیر غریب سب شامل ہو جاتے. جیسے وہ قرآن کی آیت نہیں کہ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، جب کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کے آئے تو تحقیق کرو. علماء نے 150 صفحات اس آیت کی تشریح میں لکھے. فاسق خبر لے آئے تو تحقیق کرو. اچھا اگر عادل خبر لے کے آئے تو کیا پھر بھی تحقیق کریں؟ علماء فرماتے ہیں کہ اگر عادل میں بھی تحقیق کی ضرورت ہے، فاسق میں بھی تحقیق کی ضرورت ہے، تو پھر پروردگار یہی کہہ دیتا کہ عادل بھی خبر لائے تو تحقیق کر لیا گا تو فاسق خود بخود شامل ہو جاتے، فصاحت قرآن کے خلاف نہیں ہو جائے گا. تو یہاں پروردگار سارے غریبوں کی بات گنوا رہا ہے، یتیم، مسکین، مسافر جو سفر میں لاچار ہو گیا ان کی باتیں ہو رہی ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں اغنیاء کو دیا جائے. یعنی بڑی عجیب قرآن فہمی ہے. اور یہ بلکہ مراج دشمنی کہ پروردگار جن طبقات کا تذکرہ کر رہا ہے آپ اس کے برخلاف نظریہ فخریہ طور پر کتاب میں درج کر رہے ہیں کہ سہم خدا جو ہے. دیکھیے میں ایک بات اور بتا دوں کہ جو سہم امام فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، اللہ کا خمس دو ایک حصہ، وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى، رسول کا اور اہل بیت کا، یہ تین حصے ان کو سہم امام کہا جاتا ہے. ان میں فقر معتبر نہیں. یعنی اگر سہم پروردگار، سہم رسول اور سہم ذی القربہ، اس میں رسول و امام اگر یہ نہیں کہ ان کے پاس اگر مال نہ ہو تو ان کو خمس دو، نہیں، اس میں فقر معتبر نہیں. لیکن یتامہ، مساکین، وابن السبیل، یہ جو سہم سادات کی تین اصناف ہیں ان میں فقر فی قافرے یعنی غربت یہ معتبر ہے. ورنہ خود یہ روایت یعنی جو آیت ہے وہی بتا رہی ہے آپ. تو اگر اغنیاء کو بھی دینا ہوتا تو پھر احادیث میں یہ بات کیوں آئی کہ ایک سال کے خرچے سے زائد نہ دیا جائے؟ ابھی وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. اس کا مطلب ہے احادیث کے اندر یہ بات آئی. جب یہ روایت کے اندر یہ چیز بھی آئی ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ من لم یستطع ان یصلنا فلیصل فقراء شیعتنا، کہ جو ہم تک ہمارے حق کو نہ پہنچا سکے وہ ہمارے فقیر شیعوں تک پہنچائے. فقیر شیعہ، اب مجتہدین کیونکہ مصلحتوں کو سمجھتے ہیں اور سہم امام ان کے پاس جا کے فقراء شیعہ میں تقسیم ہوتا. اور یہاں پہ بھی شیعہ فقراء کے تو فقیر کا لفظ آیا اور یہاں پہ بھی الگ سے سادات کے سلسلے کی بات نہیں آئی. اس کا مطلب ہے کہ سہم امام سادات و غیر سادات دونوں پر بھی خرچ ہو سکتا ہے. علماء نے اس پہ کافی دلائل دی ہیں جو کہ اس وقت موقع نہیں ہے ان کے اندر جانے کا. تو بہرحال خود ہمارے ساتویں امام نے بھی بات بیان فرمائی. اللہم صلی علی محمد و علی محمد، کہ جس میں ایک سال سے زیادہ کے اخراجات سے زیادہ سید کو دیا بھی نہیں جا سکتا. ایک سال سے زیادہ. اچھا بہت سارے افراد یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھیے سادات کا کام فقط وصول کرنا. سادات کا کام فقط وصول کرنا ہے، یعنی یہ پیئی ہوں گے، پیئر نہیں ہوں گے. یہ بھی انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے. خمس دینے والے کون، لینے والے کون.
کہہ رہے ہیں ان آیات نے طے کر دیے کہ ٹیکس دینے والے پیئر یعنی غیر سادات امتی ہیں، اور ان کے وصول کرنے والے جو پیئی ہیں یہ امام کے توسط سے اولاد فاطمہ یعنی سادات. یعنی اب یہ فرما رہے ہیں کہ غیر سادات جتنے بھی ہیں وہ سب وہ خمس نکالیں گے، سید خمس نہیں نکالیں گے چاہے وہ غنی کیوں نہ ہو، یعنی وہ چاہے امیری کیوں نہ ہو. اچھا اب دیکھیں کتنی روایت ایسی آئی ہیں. دیکھیں سب سے پہلے تو روایت سے پہلے قرآن کی آیت، اس میں کہیں آپ نے جو سے پہلے قرآن کی آیت آئی تھی وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ، اس میں کہیں یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف غیر سادات جو ہیں وہ ان کے لیے حکم ہے، نہیں پورے تمام مسلمانوں کو اس کے اندر خطاب ہے. تو یہ آپ نے خود سے یہ نظریہ کہاں سے قائم کیا کہ یہ سادات کے اوپر واجب نہیں ہے، غیر سادات پہ واجب ہے، بس وہ سید تک پہنچا. نہیں، غنی جو سادات ہوں گے ان کے اوپر بھی واجب رہے گا کہ وہ فقراء سادات تک اس حق کو پہنچائیں. اور بہت ساری روایت اور بھی ہیں، الخمس بعد المعونۃ، کہ امام نے فرمایا کہ سال بھر کے اخراجات کے بعد جو کچھ بچ جائے اس کا خمس دینا، سب کو کے لیے خطاب ہے. یہ نہیں کہ صرف یہ حکم ہم غیر سادات کو کہہ رہے ہیں، اور سادات کو ہم یہ بات نہیں کہہ رہے کہ وہ سادات اگر غنی کیوں نہ ہو ان کے اوپر بھی یعنی خمس اس کے باوجود بھی واجب رہتا ہے، اور وہ ان کے اوپر یہ ضروری رہتا ہے کہ وہ غیر یعنی جو سادات فقراء ہیں ان تک یہ چیز پہنچائی جائے. اچھا اب اگر ہم یہ کہیں گے سادات صرف لینے والے ہوتے ہیں دینے والے نہیں ہوتے، تو جتنے بھی غیر سادات ہیں وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ کو لینے والے ہیں، ہم زکوٰۃ دینے والے نہیں. تو سادات کو چاہیے کہ وہ زکوٰۃ ہمیں لا کر دیں، لیکن کیونکہ ہم سادات ہم جو ہے وہ زکوٰۃ کو کیونکہ ریسیو ہم کرتے ہیں تو لہٰذا غیر سادات کے اوپر زکوٰۃ نکالنا واجب نہیں، وہ یہ کہہ سکتے ہیں بات. تو بہرحال یہ کہ انتہائی احمقانہ قسم کا ایک استدلال ہے کہ اغنیاء سادات جو ہیں ان کو، اچھا آپ خود دیکھتے ہیں امیر المومنین کی سیرت میں بھی کہ بیت المال سے جو بھی زیادہ مانگتا تھا امام منع کر دیتے تھے. عقیل ابن ابی طالب کا کتنا مشہور واقعہ ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ زیادہ ڈیمانڈ کیا تھا تو امام نے آگ لے آئے تھے. یعنی مذمت ہے، یعنی فقیر ضرورت مند کو بھی واجب جتنی چیزیں ہوتی ہیں، جتنی اس کی ضروریات ہوتی ہیں اس سے زیادہ نہیں دیا جا سکتا. ایک سال کی خرچے سے زیادہ اس کو نہیں دے سکتے. اسی طریقے سے جیسے فطرہ ہے، کبھی آپ کہتے ہیں کہ بھائی فطرہ سادات کیونکہ فطرے کو سادات سے ریسیو کرتے ہیں لہٰذا اغنیاء سادات کو بھی فطرہ جائے گا. نہیں، اغنیاء سادات یعنی غنی سادات، مالدار سادات فقراء سادات تک فطرے کو پہنچائیں گے. تو لہٰذا جو غنی سادات ہوں گے سہم سادات ان کے اوپر بھی یعنی خمس پورا نکالنا ان پر بھی واجب رہے گا، اور وہ فقیر سادات تک حق کو پہنچائیں گے. تو یہ انتہائی احمقانہ قسم کی بات تھی کہ بہرحال. اچھا خود دیکھیے قرآن کی قائد بھی جو کہ اگرچہ مال فے سے متعلق ہے کہ ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری، اے رسول جو اللہ نے تمہیں اہل قریہ کی طرف سے جو مال تم تک آیا ہے فللہ وہ اللہ کا ہے، وللرسول ولذی القربى وہ رسول کا ہے اور ذی القربہ کا ہے، والیتامى والمساکین وابن السبیل وہی تمام اصناف جو جن کا تذکرہ خمس کی آیت میں ہوا تھا وہ یہاں پر بھی آئے. لیکن جو آیت یہ ریڈ میں ہائی لائٹ کی ہوئی یہ آپ کو بتانا کہ اسلام کا جو مزاج ہے وہ اس کے اندر ہے کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، تاکہ یہ دولت مالداروں میں گھوم پھر کر نہ رہ جائے. یہ ہے اصل بات. آپ کہہ رہے ہیں کہ اغنیاء کو مزید اغنیاء کرتے چلے جائیں، مزید غنی کرتے چلے جائیں، ان کو مالدار بھی اگر سادات ہیں ان کو سہم سادات دیتے چلے جاؤ، ان کے پیسے کو بڑھاتے چلے جاؤ. یہ کب کس جگہ آیا ہے؟ یہ کہاں سے آپ نے نتیجہ نکالا ہے؟ قرآن تو خود یہ بتا رہا ہے کہ یہ تمام اصناف کو ذکر کرنے کے بعد یہ اس وجہ سے یتامیٰ مساکین وابن السبیل کی بات ہو رہی ہے تاکہ دولت مندوں کے درمیان گھوم پھر کر نہ رہ جائے، بلکہ ان تمام افراد تک اس حق کو پہنچنا چاہیے.